اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیک نعمتی. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہ بحث ہماری اسلام کے موضوع پر کہ آیا اسلام فردی دین ہے، انڈیویجول دین ہے، یا ایک کلیکٹیو جمعی یا سوشل دین ہے، سوشل ریلیجن ہے. ہم نے لاجک سے کئی باتیں پیش کی اور کئی انالیٹیکل ایسپیکٹ کو دیکھا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اگر ہم اسلام کو ایک فردی دین، انڈیویجول دین سمجھ کر آگے بڑھیں گے تو اسلام کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا. اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو زحمتیں اٹھائی گئی ہے، چاہے پھر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی یا امام علی علیہ السلام کی ہو، یا ان کے لخت جگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہو، یا پھر امام حسین علیہ السلام، یہ تمام جو اہل البیت ہے ان کا ہدف یہی تھا، ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم دین کو نہ صرف پہنچائیں، نہ صرف بتائیں، بلکہ خود عمل بھی کریں، دوسروں کو عمل کرنے میں مدد بھی کریں، خود ہم مقصد تک پہنچیں اور دوسروں کو مقصد تک پہنچائیں. اور جب ہم دوسروں کی بات کر رہے ہیں تو کچھ چند افراد نہیں بلکہ ایک پورے جامع کو، ایک پوری سوسائٹی کو وہاں تک پہنچائیں. اس لیے آپ سٹیپ بائی سٹیپ اگر اسلام کا پروگریس اور اسلام کا موومنٹ دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام پہلے جب تبلیغ شروع ہوئی تو کلوز سرکل میں، پھر دھیرے دھیرے بڑھتی گئی، لارجر سرکلز کو انوالو کیا گیا، اور فائنلی جب ہجرت ہوئی تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ وہاں حکومت اسٹیبلش کی گئی، ایک سسٹم بنایا گیا، ایک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا گیا. اب کئی بار یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ایسے سسٹم کی؟ بغیر سسٹم کے بھی تو لوگ نماز پڑھ ہی رہے ہیں، بغیر سسٹم کے بھی لوگ روزہ رکھ ہی رہے ہیں، بغیر سسٹم کے بھی لوگ اپنے واجبات کو انجام دے ہی رہے ہیں. تو سسٹم کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ کئی ایسے لوکیشنز ہیں جہاں پر لوگ گروپس میں اپنے واجبات کو انجام دے رہے ہیں. بہت کم آپ کو ایسے ملے گا کہ کہیں کوئی کنٹری ہو جہاں پر آپ کو آپ کے واجبات سے روکا جا رہا ہے، مثلا حجاب بین کر دیا مثلا. لیکن بہت کم ہے جہاں آپ کو کہیں گے کہ نہیں، نہ آپ فردی لیول پر نہ ہی جماعت میں دونوں طرح سے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو عبادت کرنے سے روکا جائے، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو اگر ایسی ہی بات ہے تو سسٹم کا کیا فائدہ؟ سسٹم سے ہم کیا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہاں جو سسٹم اسٹیبلش کرنے کا پرپس ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے، ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، ایک ہم جو انگلش میں کہتے ہیں ایک ایمبینس موجود ہو جائے جس میں ایک مومن کو اپنے دین میں پروگریس کرنے کے لیے آسانی ہو جائے. کیونکہ مقصد اصلی کمال ہے. کمال فردی نہیں لیکن
جامع کا کمال ہے. یعنی صرف انڈیویجول پرفیکشن نہیں دین میں، بلکہ سوشل پرفیکشن. سوشل پرفیکشن پہ پہنچنے کے لیے جو نیسیسری ریکوائرمنٹس ہے وہ ایک سسٹم کے ذریعے ہی نافذ کیے جا سکتے ہیں. اس لیے سسٹم کی ضرورت ہے. اگر یہ انڈیویجول دین ہوتا تو رسول خدا نے اپنا مقصد پورا کر لیا تھا. اس کو ہم نے اشارہ کر دیا ہے. اب جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، آپ سب کی اس آیت کو لے کر توجہ ہے کہ یہ غدیر خم کے لیے ہے، اور اس آیت کو اس موقع پر نازل کیا گیا جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو ڈکلیئر کر دیا ہے نا، اس وقت کی آیت. اب سوال، یہ ولایت کو چند افراد کے لیے ڈکلیئر کیا، پنجے تن کے لیے، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، ہماری زوجہ، یا ابو ذر غفاری، میثم تمار، زبیر، طلحہ، بس یہ 10-20 لوگوں کے لیے نہیں. اچھا، چاہتے تو جو گروپ موجود ہے وہیں ڈکلیئر کر دیتے. کہا نہیں، کہا رک جاؤ، کجاوے لے کر آؤ، ممبر بناؤ، جو آ رہے ہیں انہیں آنے دو، جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. سب کو جمع کیا گیا، پھر ولایت کا ڈکلیئر کیا گیا. کیوں؟ اسی سے پتا چلتا ہے کہ دین کو سوشل دین کے نام سے انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اگر فردی ہوتا تو گھر میں دعوت کرتے 20 25 50 100 لوگوں کو، کہتے دیکھو من کن تو مولا فہذا علی مولا، اب یہ بھی تمہارے مولا ہو گئے. کہا نہیں، پوری سوسائٹی کو بتانا ہے. کیا بتانا ہے؟ کہ میرے بعد یہ ولی ہے. ولی کا کیا کام ہے؟ ولی کا کیا کام ہے؟ ولی اگر اس کا کام ہم دیکھیں گے، کیونکہ بہت بار یہ ہوتا ہے اور ہماری مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، جو کہ آپ کہیں بھی دیکھیں گے، یہ چاہے وہ حکومت ہو، چاہے پھر کارپوریٹ آفیسز کیوں نہ ہو جائے، آپ خود اب یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ آپ کا جو باس بیٹھا ہوا ہے، مینیجر، وہ آپ پر اپنی اتھارٹی ایگزرٹ کرتا ہے، اپنی اتھارٹی جتاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے میں باس ہوں، میں لیڈر ہوں، تو میرے اندر اتھارٹی ہے، پاور ہے، وہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں. لیکن اسلام میں جب آپ آ جاتے ہیں تو اسلام میں ولی کا معنی اور ولی کا جو رول ہے وہ بہت الگ ہے. ولی کے لیے ریسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا اتھارٹی. اسی لیے رسول خدا چاہ رہے تھے کہ ایسے فرد کو میں ولی بنا کر جاؤں جو اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اور انہیں پوری طرح نبھائے گا، حق کے ساتھ نبھائے گا، اور کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں، پوری سوسائٹی کے لیے. تو اب یہ ولی کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں ایسے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک بار اس کو بیان کیا ہے، ڈسکس کیا ہے. ہم اشارہ کرتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیان ہو چکی ہے تو پھر اشارہ کر دیجئے، ہم بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور بحث کو مختصر کر دیتے. دیکھیے، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں. آیت الکرسی کی تیسری آیت جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. تو ولی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میں ان لوگوں کا ولی ہوں جو ایمان رکھتے ہیں، اور ولی کا کام یہ ہے، میں کیونکہ ولی ہوں تو میرا کام یہ ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤں، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤں. عزیزو، بس اتنا ہی معیار کافی ہے، مجھے کچھ بتانے کی، ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تاریخ میں دیکھ کر بتا دیجئے کون ایسے افراد ہیں جو پوری سوسائٹی کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جا سکتے. جو پنجے تن کی بات ہم کرتے ہیں، جو ہم اشارہ کرتے ہیں کہ 14 معصومین نور سے بنے ہوئے ہیں،
دیکھیے جو راستے کا سے واقف ہے وہ آپ کو راستے پر لے چل سکتا ہے. جو خود نور سے بنے ہیں وہ نور کی طرف لے جائیں گے. جو ظلمات کی پیداوار ہے وہ آپ کو نور کی طرف نہیں لے جا سکتے. تو اب سمجھیے کہ یہ جو سارا سسٹم ہے, کیونکہ ہم نے اتنے دن جو بحث کی ہے سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کس بارے میں تھا؟ امت کی اصلاح کرنے کے لیے. امت کی اصلاح کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے دین کو فردی بنا لیا ہے, سوشل اور جامع کو چھوڑ دیا ہے, اور جو لوگ جامع پر حاکم بن چکے ہیں وہ بدعتیں لے آ رہے ہیں, اور نااہل لوگ حاکم بن کر بیٹھ چکے ہیں. تو اب یہ جو نااہل لوگ ہیں یہ کون ہے؟ جو ظلمات کی طرف لے جا رہے ہیں. اور ایک ولی کی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی کو نور کی طرف لے جائے. اسی لیے امام نے کیا کہا؟ میں چپ نہیں بیٹھ سکتا, میں چپ نہیں بیٹھ سکتا, یہ مجھ پر واجب ہے کہ مومنین کو نور کی طرف لے جاؤں, جبکہ وہ آ گئے ہیں جو سارے دین کو اور مومنوں کو ظلمات کی طرف لے جا رہے ہیں. اس لیے ہر جملے میں میسج چھپا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کا. میں جملہ اشارہ کروں گا, مجلس میں بیان ہو چکا ہے, مجھ جیسا تجھ جیسے پر بیعت نہیں کر سکتا. یعنی نور کبھی ظلمات کے سامنے جھک نہیں سکتا. تیرے جیسے اگر خلیفہ بن کر بیٹھ گئے تو دین کا فاتحہ پڑھ دیا جائے گا. یعنی اسلام تمہیں کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے, نور تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. تیرے جیسے بیٹھیں گے جو ظلمات میں ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ کیسے سوسائٹی کو نور تک لے جائیں گے؟ ہاں عزیزو, جو احتجاج ہوا تھا جب خلافت چھینی گئی تو جو بی بی فاطمہ دستک دے کر یاد دلا رہی تھی, جو امام علی علیہ السلام لوگوں کو یاد دلا رہے تھے, وہ یہی بات تھی کہ رسول خدا مطلق نور ہے. اور انہوں نے یہ بتا کر گیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. یعنی جس نے مجھے وہ نور سمجھا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس کو نور کی طرف لے جاؤں, وہ علی کا دامن تھام لے, کیونکہ میرے بعد یہی ہے جو تمہیں نور کی طرف لے جائے گا. تو وہ یاد دلا رہے تھے کہ کیا تم بھول گئے؟ اور حقیقت یہی تھی کہ لوگوں کو یاد ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے کہ ہمیں کچھ ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا, ہمیں کچھ دھندلا دھندلا سا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہاں سے یہ سارے پزل کے پیسز جو ہیں اس کو آپ فکس کریں گے, ساتھ میں رکھیں گے, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ریلیجن جو ہے وہ فردی چیز نہیں ہے, سوشل چیز ہے. آئیے, وقت بھی بہت کم ہے اور اتفاقاً ہمیں فوراً یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہے, تو ہم اس کو تھوڑا سا تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں. آئیے اس خطبے کو دیکھتے ہیں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے میں دیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہ. دیکھیے, قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا. جنگ کہاں ہوئی؟ کربلا میں. سٹیپ وائز اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح دیکھیں, لیٹرز کس نے لکھے؟ کوفیوں نے. امام حسین نے لیٹر کے بیسس پہ کہا کہ ہم کوفے کی طرف چلتے, قیام تو ہمیں کرنا ہے لیکن یہ لیٹر لکھ کر ہمیں جتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے حامی ہیں, کوفے کی طرف چلے. کوفے تک پہنچنے نہیں دیا گیا. لشکر آیا. جنگ کہاں ہوئی؟ کربلا میں. قتل کس نے کیا؟ وہ لشکر جو کربلا میں موجود تھا. اب یہی لشکر قافلے کو بندھی بنا کر کوفہ لے گیا. جب کوفے میں وارد ہوتے ہیں تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے اکثر وہاں کے سٹیزنز تھے. سٹیزن اس معنی میں کہ وہ جنگجو نہیں تھے, وہ لشکر کا حصہ نہیں تھے, وہ کربلا میں آ کر امام حسین کو قتل کر کے تالیاں نہیں بجا رہے تھے. وہ کوفے میں رہنے والے لوگ تھے. اس میں خواتین بھی تھی, اس میں نوجوان بھی تھے, جوان بھی تھے, تجار بھی تھے, تجارت کرنے والے بزنس مین بھی تھے, اونٹ دودھ سارے یہ بزنس, کپڑا.
بی بی زینب خطبہ دے رہی ہے. کسے دے رہی ہے؟ سولجرز کو دے رہی ہے جنہوں نے امام حسین کا قتل کیا؟ نہیں، یہ باشندوں کو دے رہی ہے، وہاں کوفے میں رہنے والوں کو دے رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام سوشل ریلیجن ہے. اگرچہ تم ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں تھے، حسین کے قتل میں بطور ظاہر انوالو نہیں تھے، لیکن یہ کہ تم چپ بیٹھے رہے اور ظلم ہوتا رہا، تم بھی اس میں شامل ہو. اسی لیے اسلام سوشل ریلیجن ہے. سبت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کہا گیا سنڈے کو فشنگ نہ کرے. کچھ لوگوں نے کیا، کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی اور دوسروں نے کہا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب عذاب ہوا تو ان پر ہوا جنہوں نے فشنگ کی، اور ان پر بھی ہوا جو خاموش تھے. کیوں؟ کیونکہ دین کا عنوان ہی سوشل ہے. میں اس کو جتنا ایمفسائز کروں کم ہے کہ بالکل یہ نہ سمجھے کہ دین فردی ہے. کیوں اس بات پہ میں اتنا ایمفسائز کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج یہ جتایا جا رہا ہے کہ دین تمہارا ہے، تم اپنے دین کو جیسے فالو کرنا ہے کرو، ہمارے پاس تمہارے دین کو مت لے کر آؤ. لکم دینکم ولی دین. جبکہ ہماری ذمہ داری ہے دین کو کمال تک پہنچانا، اور ہمارا رول ہے سوسائٹی میں کہ خود کو بھی کمال تک پہنچائے اور لوگوں کو بھی کمال تک پہنچائے. میں اپنے جملے کی اصلاح کروں گا. جو میں نے کہا دین کو کمال تک پہنچانا، میں کہنا چاہ رہا تھا دین کی مدد سے سوسائٹی کو کمال تک پہنچانا. تو آپ صرف یہ مت سوچئے، معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگے، لیکن صرف یہ مت سوچئے کہ بھائی تو میں تو نماز والا ہو گیا، میں تو عزاداری والا ہو گیا، میں تو شب نماز والا ہو گیا، میری عادتوں میں سے جھوٹ بولنا ختم ہو گیا، میری عادتوں میں سے غیبت کرنا ختم ہو گیا، میرا رزق حلال ہو گیا. لیکن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مومن بھائی کی کیا حالت ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور کہیں نہ کہیں ہم اپنے ہی مومن بھائی کو کمپٹیشن کی طرح دیکھتے ہیں، جو کہ ہندوستان میں تو بہت ہی کامن ہے. ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. ایک مومن بھائی ہے، اس کی دکان ہے، وہ ترکاری بیچ رہا ہے یا دال چاول آٹا بیچ رہا ہے. 4 دکان بعد ایک اور مومن بھائی آ کر دکان لگاتا ہے تو پھر وہ فوراً تانے مارنا شروع کر دیتا ہے. یہی دکان لگانا تھا، ہمارے بازو ہی جگہ ملی، یہی بازار ملا تھا، اس طرف نہیں لگا سکتے تھے، 4 کوچے بعد نہیں لگا سکتے تھے، ہمارے پیٹ پر لات مارنا ہے. جبکہ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے جب تم اپنے کسی مومن بھائی کو دیکھو کہ وہ محنت کر کے حلال کی رزق کمانے کی کوشش کر رہا ہے تو دوڑے دوڑے آگے بڑھو، اس کی مدد کرو. کیوں؟ کیونکہ حلال کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. اب ہمیں کس بات کا ٹینشن ہے؟ ہمیں اس بات کا ٹینشن ہے کہ اب یہ مارکیٹ میں جتنے کسٹمرز آ رہے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. پہلے میرے پاس 100 آتے تھے، اب وہ آ گئے، لیکن بہت لوگ ایکسپلور کرنے وہاں بھی چلے جائیں گے، تو میرے کسٹمرز تو کم ہو گئے. کہاں مشکل ہے؟ کچھ ہی دن پہلے ہم کسی کے گھر پر گئے تھے اور بات نکلی تو جناب نے کہا کہ مولانا میں سمجھ گیا کہ توحید اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے. خدا پر ایمان ہونا چاہیے کہ خدا میرا رازق ہے. یہ میرے بازو مومن نے دکان لگائی تو وہ میرے رزق میں سے نہیں چھین سکتا. دینے والا لینے والا وہ نہیں، خدا ہے. فرش عزا پر آتے ہیں، بیوی سے دعا کرتے ہیں تو بیوی آپ کو دیتی ہیں. یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے عطا کرنے والی بیوی ہے. تو پھر کوئی بھی کتنی دکان لگا لے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے رزق میں کمی نہیں ہو سکتی. اسی لیے اسلام آ کے کہتا ہے مومن بھائی کو دیکھ رہے ہو، جاؤ مدد کرو. کوئی مصیبت میں ہے، جاؤ مدد کرو. کوئی بھوکا ہے، جاؤ کھلاؤ. کم کھاؤ، اسے کھلاؤ، پھر برکت دیکھو. اور ہم نے یہیں اسی سنگاپور میں
کچھ افراد سے ہے جن سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ مصیبت میں تھے, ہم نے کیش میں ان کی ہیلپ کی اور غیب سے ہمارے کلائنٹس آنے لگے. وہ چند مہینوں میں ہمارے ایسے کلائنٹس اور ایسے کالز آنے لگے جس کی ہمیں کوئی توقع نہیں تھی. پیسہ آیا ہے. تو عزیزو, سوشل ریلیجن ہونے کا یہی ایسپیکٹ ہے. جب میں کہتا ہوں لکم دینکم ولی دین, تمہاری زندگی تم جانو, تمہاری مصیبت تم جانو, میں تمہاری قبر میں نہیں آؤں گا, تم میری قبر میں نہیں آؤ گے, تم اپنی جگہ میں اپنی جگہ, تو یہ جو آئسولیٹڈ ماحول بن رہا ہے, اور یہ پوری دنیا کے لیول پر یہی آئیڈیالوجی پریزنٹ کی جا رہی ہے کہ تم اپنے سوچو, پڑوسی کا مت سوچو. اور اس چکر میں ہم دین کا جو سوشل اینگل ہے اسے ہم بھول رہے ہیں. تو بی بی زینب کسے خطبہ دے رہی ہے؟ ان لوگوں کو جو کوفے میں ہے, جو جنگ میں نہیں تھے. لعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن سمیت بذالک وفرضیت. تو یہ بات ہے کہ آپ یہ مت سوچئے کہ میں تو نہیں تھا کربلا میں نے تو نہیں کیا, میں نے تو تلوار نہیں نکالی, میں نے تو امام حسین کا خون نہیں بہایا, میں نے تو علی اکبر پہ تلوار نہیں چلائی, میں نے تو علی اصغر پہ تیر نہیں چلائی. نہیں, آپ اس کمیونٹی یا آپ اس سوسائٹی کا حصہ ہے جس میں ظلم عام ہو گیا ہے, تو آپ سے بھی حساب لیا جائے گا. اسی لیے میں دوبارہ سبت کی طرف اشارہ کروں کہ جو خاموش تھے ان سے بھی حساب لیا گیا. کہا تم خاموش کیوں بیٹھے؟ امر بالمعروف نہی از منکر واجب کیا گیا ہے. مجھے یاد نہیں میں نے یہ جملہ بیان کیا یا نہیں کیا, لیکن جب مکہ میں یزید کے باپ نے منبر لگایا اور امام حسین سے بیعت طلب کی یزید کے لیے, تو وہ یہ کہتا ہے امام حسین سے کہ میں چاہتا ہوں آپ اس کی بیعت کریں تاکہ یہ خلیفہ بن جائے, اور آپ صرف امر بالمعروف اور نہی از منکر کرتے رہیں. یہ آپ کا کام ہے. تو یہ ہمارے واجبات میں سے ہے. تو بی بی کیا کہہ رہی ہے ان سے؟ خطبہ طویل ہے, بہت ساری باتیں ہیں, میں وہ نہیں کہوں گا, صرف ایک جملہ جو بہت ہی اساسی جملہ ہے. وہ کہتی ہے تم رو رہے ہو, سادی زبان میں کہوں گا, یہ سارے مگرمچھ کے آنسو ہے, یہ دکھاوے کے آنسو ہے. تمہارا حق بنتا ہے کہ تم رو, تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ تم نے جو کیا ہے وہ بہت بہت سنگین گناہ ہے. پھر وہ ایک تشبیہ کرتی ہے, وہ ایک سملیٹیوڈ ڈرائیو کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تم لوگ اس سڑی گلی لاش کی طرح ہو جو ایک کافن میں بندھی ہوئی ہو اور کافن کو سونے چاندی سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. سمجھے آپ؟ ظاہر تمہارا بہت اچھا نظر آ رہا ہے, لیکن باطن تمہارا سڑی ہوئی لاش کی طرح ہے. ضمیر تمہارا مر گیا ہے, روح تمہاری مر گئی ہے. اشارہ کروں گا اس بات کی طرف, تم دیندار نہیں ہو, تم دین نما قوم ہو, کہ دین کی نمائی کر رہے ہو, دین جتا رہے ہو, دین پر عمل نہیں کر رہے. ہاں عزیزو, بی بی زینب جب یہ خطبہ دے رہی تھی, جس طرح پچھلی مجلس میں بھی آپ نے سنا اور ہم اب تک آپ سے بیان بھی کرتے آ رہے ہیں, کہ آپ یہ مت سوچئے کہ امام حسین جو ہے, جو ہم کہتے ہیں بیچارے, مجبور, ہر قدم پہ انہوں نے اپنی اتھارٹی جتائی ہے. اب آئیے بی بی کی حالت دیکھیے, ہاتھ رسن میں بندھے, سر سے چادر چھینی گئی, اونٹوں پر کجاوے اور اماری نہیں ہے, سامنے گھر کے نوجوانوں کے سر نیزوں پہ بلند ہے, لیکن وہ سوسائٹی کو ان کی حقیقت دکھا رہی ہے, آئینہ دکھا رہی ہے. یہ ہوتی ہے اتھارٹی, یہ ہوتا ہے اقتدار,
یہ ہوتا ہے پاور، کہ آپ کو دشمن چاہتا ہے ذلت کی حالت میں رکھے، لیکن اس حالت میں بھی آپ حق کو بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، حق بیانی سے پیچھے نہیں ہٹتے، امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. بڑے واضح انداز میں بی بی نے بتایا، بہت خوب کردار نبھایا بی بی نے، علمداری کا کردار بی بی نے بہت خوب نبھایا. جب امام حسین نے بہن سے الوداع کیا تو بہن کو کہا، بہن آپ کو میرے بعد صبر کرنا ہے، صرف صبر ہی نہیں کرنا ہے، آپ کو عباس کا کردار نبھانا ہے. عباس کا کردار کیا ہے؟ علم کو باقی رکھنا ہے، علم کو گرنے نہیں دینا ہے. آپ اس قافلے کے علمدار ہو، آپ کو حسین کا کردار نبھانا ہے، یعنی حق پر باقی رہنا. ہاں عزیزو، روز عاشورہ بہت سخت مرحلہ تھا، لیکن 11ویں محرم اس سے زیادہ سخت تھی. روز عاشورہ سخت تھا لیکن مرد موجود تھے. 11 محرم کو حالت کچھ اور ہی تھی. ہاں عزیزو، آپ کو یاد ہوگا کہ نوجوان قتل کیے جاتے، لاشاں آتا اور گنج شودا میں رکھا جاتا، بیبیاں آتی اور لاشوں پہ گریا کرتی. بیبیوں نے لاشوں کو دیکھا ہوا ہے، لاشوں کی حالت کو دیکھا ہوا ہے، لیکن ہائے شام غریباں کے بعد جب نئی لاشوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں اور 11 محرم کی صبح بیبیاں لاشوں کو دیکھتی ہے تو لاشوں کو پہچان نہیں پاتی، کیونکہ ہر لاشے سے سر جدا کر دیا گیا تھا. اور جب لاشوں کو جمع کیا گیا، کہا گیا کہ لاشوں کو پامال کرنا ہے، گھوڑے دوڑانا ہے. ہاں عزیزو، یہ سن کر آپ کا دل تڑپ جائے گا. ہر قبیلے میں سے کوئی آتا اور کہتا کہ حور کا لاشا پامال نہیں کر سکتے، حور ہمارے قبیلے کا ہے، اسے ہمیں دے دو. مسلم ابن اوسجا کا لاشا پامال نہیں کر سکتے، مسلم ابن اوسجا کا لاشا لے چلے. حبیب کا لاشا جاتا رہا، عباس کا لاشا لے چلے، علی اکبر کا لاشا جاتا رہا. ہاں عزیزو، صرف عصر عاشور نہ تھا کہ حسین تنہا تھے. حسین کو تو قتل کرنے کے بعد بھی تنہائی نصیب ہوئی. ایک تکو تنہا لاشا حسین کا میدان کربلا میں باقی رہ گیا، گھوڑوں سے روندا گیا، گھوڑوں سے اتنا روندا گیا کہ جب بی بی نے لاشے کو دیکھا تو رو پڑی، کہتی ہے ہائے کو اتنا ظلم بھی کرتا ہے. کیا دیکھ رہی ہوں، گوشت اور ہڈیاں آپس میں مل چکے ہیں. ہل انت حسینی، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہاں عزیزو، بڑا سخت مرحلہ تھا. پھر اس کے بعد دشمن، ہاں عزیزو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، جب بیبیوں نے اپنے عزیزوں کی بے سر لاشیں دیکھی تو بیبیاں تڑپ گئی، گریا کرنے لگی، لیکن دشمن نے گریا بھی نہیں کرنے دیا، آگے بڑا تازیانے لگانا شروع کر دیا. پھر سواریاں لائی گئی. کیسی سواریاں؟ نہ ہماری ہے نہ کجاوا ہے. بیبیوں سے کہا گیا ایسی سواریوں پہ سوار ہو جاؤ. ذلت جتانا چاہ رہے تھے. میں کہوں گا بی بی زینب کو شاید مدینہ یاد آ گیا، جب اونٹوں پہ کجاوے موجود تھے، جب سب سوار ہو گئے، کہا گیا 2 باعظمت بیبیاں آ رہی ہیں، اے بنی ہاشم اپنے آنکھوں کو جھکا لو. سب نے آ کے نیچے کر لی. بی بی سوار ہونا چاہتے ہیں، ایک طرف عباس ہے، ایک طرف بھائی حسین ہے، لیکن 11 محرم بی بی نے سب کو سوار کیا. سوار ہونا چاہتی ہے، ایک طرف دائیں نگاہ کی، عباس کہاں، ایک طرف بائیں نگاہ کی، بھائی حسین کہاں ہو.
عزیزو یہ ساری مصیبتیں بیویوں پر ٹوٹتی رہی، لیکن ایک ننھی بچی ہے جس کی مصیبتیں بیان کرتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے۔ عزیزو کربلا میں جب بی بی سکینہ نے بابا کا لاشا دیکھا تڑپ گئی، گریا کرنے لگی۔ ہاں میں نے مقتل میں پڑھا ہے لیکن دل چاہتا ہے اس بات کو نہ مانو، دل چاہتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہو۔ مقتل میں لکھا ہے شمر جب بی بی کو تماچے لگاتا تو ایک ہاتھ سے بال پکڑتا اور دوسرے ہاتھ سے تماچے لگاتا۔ ہاں عزیزو یہ شمر کا ہاتھ ہے، جنگی ہاتھ ہے، تلوار اور نیزوں کا ہاتھ ہے۔ ہاں عزیزو کہیں میں نے پڑھا لکھا تھا ایک تماچے میں دونوں رخسار نیلے ہو جاتے، یہ جنگی ہاتھ کہا، سکینہ کے ننھے رخسار کہا۔ مصیبتوں کا پہاڑ ہے، قافلہ آگے بڑھتا رہا، باقی مصائب آپ سن چکے ہیں، لیکن زندان میں آئی ہے، ننھی بچی تڑپ رہی ہے، بابا کی یاد ستا رہی ہے، گریا ہو رہا ہے، مجھے بابا سے ملنا ہے۔ بیویاں تڑپ گئی، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ عزیزو تاریخ میں ملتا ہے جب رسول خدا کی شہادت ہو گئی، بی بی فاطمہ کو بابا کی یاد آئی تو کہا علی مجھے بابا کا پیرہن دینا، نہ امام نے پیرہن دیا، بی بی نے گلے سے لگایا، بابا کی خوشبو آئی، غش کر گئی۔ میں کہوں گا ننھی بچی کہتی ہے بابا کی ایک نشانی دے دو، پیرہن تو نہیں، کہا گیا سر دے دو، سر کو لایا گیا، بچی کے گود میں ڈال دیا گیا، بچی تڑپ گئی، کیا دیکھتی ہے؟ پیشانی شکافتہ ہے، رگیں کٹی ہوئی ہے، داڑھی میں علی اکبر کا خون ہے، چہرے پہ علی اصغر کا خون ہے، چاہتی تھی بابا سے شکایت کرے کہ بابا ہمارے گالوں کو دیکھیے تماچے لگائے گئے، بابا ہمارے کانوں کو دیکھیے گوشوارے چھینے گئے، بابا ہمارے دامن کو دیکھیے آگ لگائی گئی، ہمیں پانی نہیں دیا، ہمارے ہونٹ سوکھے ہیں، لیکن ہائے بابا کی حالت دیکھی، تڑپ گئی، سوچنے لگی کہ بابا پر ہم سے زیادہ ظلم ہوئے، بابا سے کیا شکایت کرنا، سر کو گلے سے لگا لیا، تڑپ کر صدا لگائے ہائے بابا، پھر احساس ہوئی کہ پھر نہ اٹھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہماری عزاداریوں کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم حسینی بن جائیں، پروردگارہ اس 10 دن میں ہم نے جو مجلسیں سنی ہیں اور عزاداری کی ہے تیری بارگاہ میں خاص گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ ان باتوں کا ہماری نفس پر، روح پر اور دل پر اثر ہو۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بس آخری ایام ہے، بدائی کے دن ہے، خاص دعا کرتے ہیں کہ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے دین عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو عمر کر چکے ہیں انہیں طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے مراجع اکرام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ماتم حسین۔